السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عقیدوں کا بیان کریں گے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کیسا ہے اور کیا ہے اور اللہ کی کیا حکمت ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 1، تمام عالم پہلے بالکل ناپید یا پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس نے کسی کو نہ جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، مطلب نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا اور کبھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، صرف اللہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ عقیدہ نمبر 3، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں، وہ سب سے نرالا ہے۔ ہمارا عقیدہ نمبر 5، وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں ہے، جو چاہے کرتا ہے، اس کو روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، وہ اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا ہے، وہی بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کا بخشنے والا ہے، زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کو چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بڑے تحمل والا ہے اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدردانی کرنے والا ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے، سمائی والا ہے، وہ سب حاکم ہے اور اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی حکمت سے خالی نہیں، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی قیامت کے دن پھر پیدا کرے گا، وہی جلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کی نشانیوں اور کاریگریوں کو سب جانتے ہیں، اس کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا، گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہو ان کو سزا دیتا ہے، جو وہی ہدایت کرتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے بنا پتہ نہیں ہل سکتا، وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ پوری کائنات کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، اسی طرح تمام اچھی اور کمال کی کاریگریاں اس میں ہیں، غیب کا جاننے والا ہے، اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی اور اس کی کوئی صفت کبھی نہیں جا سکتی، مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے، اور قرآن اور حدیث میں کچھ جگہوں پر جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے تو ان کا مطلب اللہ کے حوالے کریں کہ وہ اس کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے خود خرید کیے، بنا مطلب تفتیش کیے اس طرح ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں جو کچھ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور برحق ہے اور یہی بات بہتر ہے، یا اس میں کچھ مناسب مطلب لگا لیں جس میں وہ سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا عقیدہ، کائنات میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اور اس کے ہونے سے ہمیشہ پہلے سے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے لحاظ سے اس کو پیدا کرتا ہے، تقدیر اسی کا نام ہے، اور بری چیزوں کو پیدا کرنے میں بہت سے بھید ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ عقیدہ، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس میں وہ ثواب اور عذاب کے کام اپنے من سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کا پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے، کوئی چیز خدا کے ذمہ ضروری نہیں، جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے
بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتلانے آئے اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ گنتی ان کی پوری طرح اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ ان کی سچائی بتلانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، سب کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی بیچ میں ہوئے۔ ان میں سے کچھ بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم سب ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی۔ پیغمبروں میں کچھ کا رتبہ کچھ سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے سب آپ کے پیغمبر ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس میں اور وہاں سے ساتوں آسمان پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اسے معراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ جیووں کو نور سے پیدا کرنے اور ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا۔ ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ جس کام میں لگا دیا ہے اس میں لگے ہیں۔ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ جیووں کو مانگ سے بنایا ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتے۔ ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں کچھ اچھے اور کچھ برے سب طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کے بھی اولاد ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور دشت ابلیس یعنی شیطان ہے۔ آگے کی حدیث ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو ہم نے سب سنا ہے پڑھا ہے، ہم اس چیز کو سمجھیں گے انشاءاللہ، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آمین۔